نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے کسی جماعت کی طرف، فاستأذنوک للخروج، اور پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنے کی، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے۔ یہ ہے ان کی تیسری محرومی، کبھی نہیں نکل سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غزوہ تبوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، تم محروم ہو گئے، اب کبھی نہیں نکل سکو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ مل کر کبھی بھی اب دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر سکو گے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد چوتھی محرومی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی مر جائے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ یہاں پر ایک نقطہ منکرین حدیث کے رد میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں حکم نہیں دیا کہ مرحومین کے لیے نماز جنازہ پڑھا کرو۔ نماز جنازہ کا حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ وہ حکم کہاں سے آیا؟ وہ آیا ہے حدیث کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا کہ مرحومین کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جائے، لیکن اس نماز جنازہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کر کے کنفرم کر رہا ہے کہ ایسا حکم ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی مر جائے منافقین میں سے، آپ اس کا جنازہ مت پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ تو پڑھنا ہے، اس کا حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، وہ حکم اللہ نے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو دیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کا جنازہ مت پڑھائیے آپ نے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کو اپنا کرتا بھی دیا کفن کے طور پر، اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا، اور آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق نے اس پر آپ سے درخواست کی کہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے پھر بھی مروت میں پڑھا دیا۔ اس آیت کے ذریعے سے آپ کو آئندہ کے لیے اللہ نے روک دیا کہ اب آئندہ نہیں پڑھائیں گے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی اگر مر جائے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور پانچویں محرومی، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ مرحوم کے لیے دعا کرو، ابھی منکر اور نکیر آئیں گے، اس سے سوال جواب کریں گے، دعا کرو کہ یہ اس مرحلے میں کامیاب ہو۔ فرمایا کہ ان منافقین کی قبر پر آپ کبھی نہ کھڑے ہوں اور نہ گویا ان کے حق میں دعا کریں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اپنے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے، انہوں نے جو اللہ کے دین کے لیے نکلنے کے حوالے سے، دین کے لیے قربانی دینے کے حوالے سے جو انہوں نے اعراض کیا ہے، یہ اعراض کر کے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ مرے اس حال میں ہیں کہ یہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اے نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ بے شک چاہتا ہے کہ ان کو اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے۔ یہ مضمون آیت 55 میں بھی آیا تھا، اب دوبارہ آ رہا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس پہ حکم دیا جاتا ہے ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استاذنک اولو الطول منہم، تو جو بھی ان میں سے مالدار ہیں اے نبی وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اس حکم سے استثناء دے دیا جائے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ذرنا نقم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہو گئے ہیں اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔
فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس لیکن الرسول، لیکن جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، واولئک لہم الخیرات، اور ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان خوش نصیبوں کے لیے وہ باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔